اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو۔ دوسری بات، حالانکہ تم بے جان تھے اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ تیسری بات، پھر وہی تمہیں موت دے گا۔ چوتھی بات، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پانچویں بات، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں سے ایک سوال کیا ہے کہ تم کس طرح کفر کرتے ہو، یعنی تمہارے کفر پر تعجب ہے۔ اگر تم صرف اپنے وجود پر غور کر لیتے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک مردہ نطفہ کی شکل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک خاص قسم کی شکل دی، بہترین انداز میں پیدا کیا، دل و دماغ دیا، ہاتھ پیر دیے، آنکھوں میں قوت بصارت دی، کانوں میں قوت سماعت دی، زبان میں قوت گویائی دی، جسم کا اندرونی نظام بنایا اس طرح کہ تمہارا جسم خود ایک دنیا ہے، پھر اس جسم میں جان ڈالی، تم کو زندہ کیا، پھر تم کو بچپن سے بتدریج ترقی دی اور تم نے جوانی پر قدم رکھا، اور اپنے جیسے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا دیکھا، پھر ان کو دنیا میں آتے جاتے دیکھا، ان کی پیدائش اور ان کی موت دیکھی، ان کو قبروں میں گڑتے ہوئے دیکھا، پھر ایک دن آئے گا کہ ان سارے ہی انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان سب کو رب ذوالجلال کے روبرو کھڑا ہونا پڑے گا۔ ان ساری حقیقتوں کے بعد بھی کیا تمہارا دل کے دروازے ابھی تک نہیں کھلے؟ رب ذوالجلال کی قدرت و طاقت اور اس کی وحدانیت و ربوبیت پر کیا اب بھی کوئی شک باقی رہ گیا؟ یہ عجوبہ ہے تمہاری اس زندگی کا کہ تمہارے عقل کو ابھی تک سیدھی راہ نصیب نہیں ہوئی اور ایمان کی حرارت تمہیں دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ تعجب ہے کہ تم کیسے کفر کرتے ہو جب کہ اللہ نے تم کو زندہ کیا۔ تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو موت دے دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا اور تم سب کو بس اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، سنبھل جاؤ، ابھی موقع ہے اپنے رخ کو بدلنے کا اور فیصلہ لینے کا۔ اگر تم اپنی زندگی اور موت سے سبق لینے کا ہنر نہیں جانتے تو کم از کم زمین و آسمان پر غور کرو، تہ بتہ ساتوں آسمانوں کو دیکھو جن کو بغیر ستون کے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا ہے، اور اس وسیع و عریض زمین کو دیکھو جس پر تم چلتے پھرتے ہو اور اپنے گھر بناتے ہو اور آرام کی زندگی بسر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے بس یہی چیزیں کافی ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 66 میں انسان کے زندہ کیے جانے اور اس کے مرنے اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا یوں تذکرہ کیا گیا کہ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور وہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر و شرک سے بچا دے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔